سوال یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن یہ سوال ہے کامران اقبال کا میرپور آزاد کشمیر سے۔ یہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور انہوں نے بھی پڑھا کہ اکثر مختلف جو گدیاں ہیں ان کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اس گدی نے فلاں جگہ سے فیض لیا اور وہاں یہ سینکڑوں میل پیدل جاتے تھے اور جوتے بھی نہیں پہنتے تھے اور راستے میں وہ کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں تھے اور وہاں جا کے کچھ دیر ٹھہرتے تھے پھر واپس آ جاتے۔ تو یہ جو مجاہدہ تھا ان لوگوں کا، یہ کیا اس میں کیا حکمت تھی کہ اپنے پیر و مرشد کے پاس پیدل جانا اور پھر کھانا پینا بھی نہیں اور پھر اس میں مطلب طرح طرح کی وہ جو مشکلات ہیں ان سے گزر کے جانا؟ گزارش یہ ہے کہ صحیح ترین راستہ شریعت مطہرہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی کا آسان ترین راستہ شریعت مطہرہ۔ مطالعہ کا۔ یہ جو تصوف ہے یا جسے ہم ولایت کہتے ہیں یا کوئی مختلف نام دیتے ہیں، اس میں گدیوں کا کوئی تصور ہی نہیں۔ صحیح۔ یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی نشین کون تھا؟ ابوبکر صدیق کا بیٹا کیوں گدی نشین نہیں تھا؟ بالکل صحیح۔ فاروق اعظم کی اولاد کیوں گدی نشین نہیں تھی؟ آج کے لوگ بڑے ہو گئے ہیں، یہ گدی نشینی کا کوئی تصور نہیں، اہلیت کی بات ہے۔ صحیح۔ اگر بیٹے میں اہلیت ہے وہ کام کر سکتا ہے تو باپ کی جگہ سنبھال لے اور کرے کام، لیکن اس میں گدی کا کوئی تصور نہیں، گدی شدی کوئی نہیں، ہی از اے ٹیچر اینڈ لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات، شریعت نے کیا یہ لازم قرار دیا ہے کہ پیدل جاؤ، جوتے اتار کر جاؤ، کھاؤ پیو کچھ نہیں اور خود کو اذیت دو؟ خود کو اذیت دو۔ یہ تب شروع ہوتی ہیں باتیں جب دینے والے کے پاس کیفیات نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ مجھے اس فن میں الحمدللہ 55 سال ہو چکے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم نے تو اللہ۔ نہ کوئی فاقہ کاٹا ہے، نہ پیدل چلے ہیں، نہ کچھ بھی، گاڑیوں پہ گھومتے رہے ہیں، کھایا پیا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تصوف جو ہے یہ عین شریعت ہے۔ بالکل صحیح، بالکل یعنی صحیح۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیفیات، فیلنگز آ جاتی ہیں، جہاں سے آپ کے ہاتھ سے شریعت کا دامن چھوٹتا ہے وہاں سے ان فیلنگز میں کمی آتی ہے، آپ فیل کرتے ہیں کہ میرا کوئی نقصان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا آدمی، عام آدمی گناہ کرتا ہے تو ہوتا ہے اسے یار گناہ ہوگا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح، صحیح۔ بعض اوقات شرمندگی بھی ہوتی ہے، یہ ہر گناہ کا خاصہ ہے کہ اس کے بعد افسوس ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی۔ یہ تو گناہ کا خاصہ ہے، اس میں بندے کا کمال نہیں ہے۔ یہ تو گناہ کا خاصہ ہے کہ اس کے بعد تلخی ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ لیکن جو صوفی ہوتا ہے اسے فیل بھی ہوتا ہے کہ میرا کچھ نقصان ہوا، لہذا وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا مداوع بھی کرے اور آئندہ بھی شریعت پر کاربن رہے۔ جب آپ کے پاس یہ کیفیات نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ پیدل چلیں گے، بھوکے رہیں گے تو ایک یکسوئی تو ہو جائے گی، دنیا سے کٹ جائیں گے۔ تو کوئی بھی کلب پہ یکسوئی کر کے بیٹھ جائے تو اسے کچھ تصویریں نظر آنے لگ جائیں گی، کوئی عجیب و غریب باتیں نظر آنے لگ جائیں گی۔ یہ آپ نے دیکھا ہندو یوگی وغیرہ مشکلات ہی کاٹتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو وہ کلب کی چربی گل جاتی ہے تو اس میں انوارات تو آتے نہیں، کلمہ ہی نہیں ہے وہاں، لیکن کچھ محسوسات، اور وہ محسوسات آتی ہیں جو آدمی ظاہری آلات سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ جیسے آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ کی گیم ٹی وی پر یا انگلینڈ میں میچ ہو رہا ہے، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر کوئی جوگی یا کوئی اس طرح کی محنت کرنے والا بندہ آنکھ بند کرے تو شاید وہ بغیر ٹی وی کے دیکھ لے۔ اچھا۔ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں جو آلات سے ہم کو ملتے ہیں، صحیح، وہ انہوں نے افریقہ میں ایک قبیلہ ہے، اب بھی ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں مراقبے۔ تو ان کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے عصر کے قریب یا عصر سے پہلے،
تو ان کا کوئی بندہ کہیں جاتا ہے تو وہ اس مراقبے میں اس سے بات کر لیتے ہیں بغیر ٹیلی فون. اچھا اس کی خیریت پوچھ لیتے ہیں, کام کا پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا. تو یہ رشیا نے دریافت کیا. پھر رشیا اب تک کوشش کر رہا ہے کہ ایسے بندے تیار کریں, لیکن ہو نہیں رہے. صحیح. کہ جن مشکلات میں اور جن بھوک پیاس میں اور جن حالات میں وہ ہیں, وہ تو یہاں ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. تو پیٹ بھر کے کھا پی کے صوفے پہ بیٹھ کے تو یہ ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو رشیا نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے, بڑی انٹیلیجنس ہے, اور جنگ میں اور اس میں جاسوسی میں بڑی کام ہے. تو وہ کوشش کر رہے تھے, میرا خیال ہے ابھی تو کامیاب نہیں ہوئے. صحیح. تو وہ چونکہ جنگلی ہیں, بھوکے پیاسے رہتے ہیں, بھاگ دوڑ پیدل ساری ہوتی ہے, کپڑا لباس ان کا کوئی نہیں, فکر فاقہ انہیں کوئی نہیں. صحیح صحیح. تو انہوں نے وہ دل پہ کنسنٹریٹ کرنا شروع کر لیا. تو جو آپ وائرلیس سے بات کرتے ہیں وہ دل سے دل کو کر لیتے. تو ان مشقتوں سے, ان محنتوں سے گزر کر یہ چیزیں حاصل ہو سکتی. صحیح. تصوف نہیں, تصوف حاصل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. تصوف برکات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. صحیح. دو نعمتیں کائنات میں تقسیم ہوئی ہیں حضور کی ذات اقدس سے. سب تمام نعمتوں کی بنیاد دو ہیں. ایک ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, جو کامل مکمل علم ہے, جس میں قرآن بھی شامل ہے, ساری حدیث شامل, ساری سنت شامل. صحیح. دوسری برکات محمد الرسول. سبحان اللہ. قرآن تو آج بھی وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں, جو حضور نے عطا فرمایا, لیکن کیا ہم صحابی بن سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہیں برکات محمد رسول اللہ کہ آپ کے سامنے جس نے کلمہ پڑھا صحابی ہو. صحابہ میں وہ کیفیات تھیں کہ صحابہ سے جو ملا وہ تابعی ہو گیا, تابعین سے جو ملا وہ تبع تابعی ہو گیا. تو کچھ کیفیات تھیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوئیں. صحیح. انہی کیفیات کو حاصل کرنے کا نام تصوف ہے. بالکل صحیح. اور یہ آج بھی سینہ بسینہ ملتی ہیں. تبع تابعین سے اللہ نے حاصل کی, ان سے ان کے شاگردوں نے, ان سے ان کے شاگردوں نے. یہ آج تک چل رہا ہے, انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. نہ حضور کی تعلیمات مٹیں گی, نہ حضور کی برکات مٹیں گی, اس لیے کہ آپ نے نبوت مکمل کر دی. صحیح. اسی حوالے سے میرے پاس ایک سوال بھی ہے. آپ کی بعثت سے نبوت مکمل. یہ جو ہم شور کرتے ہیں نا ختم نبوت, ختم نبوت, اس میں تو لوگ باتیں نکال لیتے ہیں, اعتراض کر لیتے ہیں. یہ خاتم کا معنی تو انگوٹھی ہے, آپ مہر ہیں, آپ کی مہر سے نئے نبی بن جاتے ہیں. صحیح صحیح. نہیں, یہ نہیں. آپ نے, اور آپ کا ارشاد بھی ہے, حدیث شریف ہے کہ نبوت کی عمارت کو اگر کوئی شخص دیکھے تو نہایت خوبصورت عمارت ہے, وہ گردا گرد پھر کے دیکھتا ہے تو ایک جگہ, ایک سل کی جگہ خالی ہے. تو دیکھتے ہیں یار یہ جگہ خالی ہے. فرمایا آنا تلک اللبنہ سا, میں وہ سل ہوں جو اس جگہ لگا دی گئی. سبحان اللہ. اب مطلب نبوت مکمل ہو گئی, تکمیل نبوت ہو گئی, اب باقی ضرورت ہی نہیں رہی نئے نبی. بے شک بے شک بے شک. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے.